فرحنا به بخش محمد شافع محشر سلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من الباقين في أزاء الحسين الذي نكد له الأرض والسماء ونحد عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفزاء والسمك في الماء ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حاضرین مجلس، عزاداران خامس آل اربا، خلاق عالم وحدہ لا شریک لم يزل لا يزال ذات واجب الوجود ولا حمدنا ثنا. دونا کریر جن حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا خفیق صحمانا صادق آل طاہرین علیہ السلام خدمت اقدسین بلاخص کرب و بلائی میدان بگا جغمق سن پوش کن سن ردن سے دین اسلام بقائی پھیرا، اسلام تحفظ پھیرا، اسلام حاوی پھیرا، قربانی من خطی زرجل کو خامس آل اربا مظلوم کربلا
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نا باقی تمام شہدائے کربلائی خدمت عدد سنو اور مشن حسینی پائے تکمیل تھن چکو خری اسیری تمام تر قید و بند صحبت کن برداشت بیسبت بھی دے تمام پردنشین اڑیلموں زینب و کلثوم و رباب ام لیلا ام فراد و سکینہ اور باقی تمام اڑیلموں نا یتیم کنی خدمت دینو متن گناہگار خطاکار گامر اللہ نام سو درود و سلام تحائف کن بطن بسری زبینو یا مسلمون اگر یتا زداری لشرفنا یتی شرز خاموش شو بار بار یتا نظر نیوت گین بھی دکسن شور بن مدو یتی شور بزو اصل سے گمی میون سکون کو خراب و توجہ ہٹائی یتی شرز یتا خاموش شو کٹرن نظر سمجھائی کلام الہی قرآن مجید فرقان حمیدینا آئے مبارکہ چک تلاوت بھی شرف حاصل رسد جو کہ دت سخما عشر محرم پورینو سرنامہ کلام لینے یہ ختم اللہ مختلف پہلوؤں کا مری ناقص علم مطابق توضیح تشریح کی کوشش رسد اور انشاءاللہ جری سا یا سخما آئے مبارکوں بھی آخری پہلو چک جو کہ اصل موضوع کا اصلاح امت دوی نانجوں کو بھی نتن پا اصلاح زوجین اصلاح فرد اصلاح خانوادے اور اصلاح نفس تو جس سخما آئے زیر کو بینو امتی اصلاح کو بھی کا مختصر روشنی داسنا یتی زحمت کو تمام بیت بھی کوشش بیت چونکہ درین شب کو شب عاشور شب عاشورہ دسن کوئی عزیز کن درین مظلوم کربلا خامس آل عباسی تمام انصار و آوان گاما کھدنا خیمگائی شب سے لائٹ کن بندہ سے حسین دس حد سمیت سو فسن کوئی کہ دری حسین لا یقین یقین بیلا کرب و بلائی میدان بگا حسین نا حسینی تمام قافلہ گاما شہید گلزر ہو حسین سی آخری اتمام حجت بس فسن کوئی ودا بس فسن کو دری سن کوئی آل حرم نڑ سے اخلاصیل بس فسن کو دری سن کوئی تو درنگی جل سن بولا مظلوم کربلا سے حصہ سمینو فتافین حصہ چکو آل حرم نڑ سے ودا بیسفین حصہ چکو بینو قرآن تلاوت بیسفین حصہ چک بینو دعا و عبادات و مناجات بیسفین تو مدالا درین حسینی سیرت کو بگا عمل بنچے درین کرب و بلائی کا حسین نا حسینی قافلوں میں سے کربلائے دی میدان کو بکا شب عاشور سن بگاما سوزنگت مداما سن بگاما سن سامس سن کو دری سن کوئی عبادت و بندگی بس سن کوئی تلاوت قرآن بس سن کوئی چکو چکو نا اخلاصیل بس چکو چکو بنا آپ و طلب بس معافی بس سن کو دری سن کوئی لہذا یا سیرت بگا عمل بن سے دنی یا نمسن کوشش بھی ارگس بن زیادہ سے زیادہ دل زحمت سن کو بنو عبادت بھی آتی مناجات بھی آتی تلاوت بھی آتی ذکر حسین مری قرآن مجید فرقان حمیدینو کسل بیس انما المؤمنون اخوت بے شک مؤمنین آپس میں بائی بائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بس اصلاح کر لو
صلح کر لو بین اخویکم، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اصلاح کسی بھی قسم کی کمی ہو، کمزوری کو، ناقص، جہاں کہیں پر بھی کسی قسم کے نقص ہو، کمی کمزوری ہو، اس کو ختم کر کے اس کے جگہ پہ درست چیز کو لانے کا نام اصلاح ہے۔ لہٰذا کہیں بھی کسی چیز میں بھی اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ زخم ہے، کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ کمزوری ہے، کدھر خامی ہے۔ پہلے آپ اس خامی کی نشاندہی کر لیں، پھر اس کے جگہ پہ آپ خوبیوں کو لائیں۔ اس چیز کا نام اصلاح ہے۔ اصلاح کے حوالے سے امت کے درمیان، امت محمدی میں کدھر خامی ہے، کون سی کوتاہیاں ہیں، اور اس اصلاح کا مطلب کیا ہے، اتفاق و اتحاد کا مطلب کیا ہے، کیسے ممکن ہے، آیا ممکن ہے یا نہیں، اگر ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے۔ خصوصاً ہم ملت نور بخشیہ آج ہم صلح کی باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع بھی ہوں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، امت محمدی خود پیغمبر کے قول کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ امت 72 سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تقسیم ہوگا۔ اب یہ جو 72-73 فرقے ہیں، یہ کس طرح صلح کر لیں، یہ کس طرح اتفاق کریں، کیسے اتحاد کریں، وحدت کا مطلب کیا ہے، اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے کسی اور کے عقیدہ مان لیں، کسی اور کے عقیدے کو آپ تسلیم کر لیں، اس کے مطابق آپ زندگی کر لیں، یعنی 73 فرقے ختم ہو جائے، صرف ایک فرقہ باقی رہے اور سب اس فرقے کے پیروکار بنے، یہ امکان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی فقہا ہے، مجتہدین ہے، ہر ایک کی نظر الگ ہے، فکر الگ ہے، فتاوی الگ ہے۔ بھئی اس نے قرآن و حدیث سے وہی مطلب سمجھا، کسی نے قرآن و حدیث سے کچھ اور مطلب سمجھا، کسی نے قرآن و حدیث سے کچھ اور مطلب سمجھا، لہذا ہر ایک کے سمجھ کے مطابق اس کے لیے وہی سمجھ و حجت ہے، وہی قابل عمل ہے، کیونکہ اس کے لیے اسی کے اوپر باور ہے، یقین ہے۔ لہٰذا ایک مجتہد کے لیے اگر کسی حکم کے وجوب پہ اگر یقین ہے تو اس کے لیے وہ حکم واجب ہے، کسی کے لیے اس کے مباح ہونے پہ، استحباب کے دلالت پہ دلالت کرتا ہے، یقین ہے، تو اس کے لیے وہی مستحب ہے، وہی مباح ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی مجتہد کے پیچھے آ جائے، ایک ہی فقیہ کے پیچھے آ جائے، ایک ہی ولی کے پیچھے آ جائے، یہ تو امکان شاید ممکن۔ تو پھر اتفاق کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مذہب اپنے اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اپنے عقیدے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، لیکن دوسروں کے عقیدے کو بھی نہ چھیڑیں، اور جہاں پہ جتنے بھی جزوی فروعی اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، ان اختلافات سے قطع نظر ان کو آپ چھوڑ کے، پس کچھ چھوڑ کے
जहाँ पे मुश्तरकात है उम्मत मुसलमा में, उन उम्मत मोहम्मदी में उन मुश्तरकात की तरफ आप आ जाए, और इन मुश्तरकात के खिलाफ अगर कोई बकवास इसलिए हमने इस फ़िक़्ह को लिखा है, इस कलाम को उसूल इत्तिक़ादिया को लिखा है। तो लिहाजा हमारा मुज्तहिद का दावा ही यही है कि हम इख्तिलाफात को रफ़ा करें, इस तफरीक़ाबाज़ी को ख़त्म कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये इत्तेफाक, इत्तिहाद
اس کے بہت سارے عوامل ہیں، میں آج 2-3 عوامل پہ بات کر لوں گا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ آج سارے مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی ذات پہ جو کلی طور پر ایمان ہے، یعنی خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور خدا خالق و مالک و رازق ہے، خدا کے 99 اسماء ہے جس کے لیے ایمان اور اعتقاد ہے۔ جزوی اختلافات ہو سکتا ہے، اللہ کے ذات کے بارے میں بھی اختلافات ہیں، اللہ کے اوصاف کے بارے میں بھی اختلاف ہیں۔ مثلا ذات الہی، خدا کی ذات، خدا کی صفات خدا کی ذات کے عین ہے یا اس کے الگ ہے؟ امت مسلمہ میں اختلاف ہے، اور اسی پہ ہزاروں جھگڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اسی پہ قاتل ہو چکے ہیں۔ علم کلام میں آپ دیکھیں، علم کلام پڑھ لیں، ماتریدیہ، معتزلہ، اشاعرہ، امامیہ، یہ سارے انہی اختلافات کی وجہ سے کلام میں فرقے وجود میں آئے۔ وہ سارے انہی باتوں پہ جھگڑتے تھے، لڑتے تھے کہ آیا صفات الہی عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے؟ بھائی اللہ کے ذات اور اللہ کے جو 99 اسماء ہے وہ عین ہے، یعنی اس کا اصل ہے یا اس سے جدا ہے؟ بعض نے کہا کچھ صفات ذاتیہ ہے، کچھ صفات غیری ہے۔ صفات ذاتیہ وہ اوصاف ہے، وہ صفتیں ہیں اللہ کے جو کبھی بھی ذات الہی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ شاہ سید علیہ رحمان نے اس کتاب الاعتقادیہ کے شروع میں چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ وَاجِبُ الْوُجُودِ حَيٌّ عَلِيمٌ سَمِيعٌ قَدِيرٌ ذُو إِرَادَةٍ وَذُو كَلَامٍ۔ اللہ کی ذات پہ آپ اس طرح عقیدہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ ذات حی بھی ہے، وہ ذات سمیع بھی ہے، وہ ذات بصیر ہے۔ آپ جو بھی کر رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ سن رہا ہے، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ ذو کلام ہے، صاحب کلام ہے۔ لہذا یہ اوصاف ذات الہی کے عین ہیں، خدا ہی کے اوصاف میں سے ہے، یہ کبھی اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ شاید آپ لوگوں کے لیے سمجھ میں نہیں آیا، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ہمارے جو چینی ہے، چینی میں مٹھاس کا ہونا، شکر میں مٹھاس جو ہوتا ہے وہ اس کے صفت ہے۔ چینی کی صفت یہ ہے کہ وہ مٹھاس ہوتا ہے، اور جب آپ اس صفت کو اس ذات سے جدا کر لیں، یعنی چینی سے آپ اس مٹھاس کو نکال دیں، تو کیا وہ چینی رہے گا؟ وہ تو ریت بنے گا، مٹی بنے گا، اس میں تو وہ مٹھاس ہی نہیں رہا۔ یہ صفت ذاتیہ، ان اوصاف کو بولتے ہیں اوصاف ذاتیہ۔ مثلا نمک ہے، نمک کے اندر نمکینی ہوتا ہے، اگر آپ اس نمکینی کو نمک سے نکال دیا جائے تو وہ نمک نہیں رہے گا، وہ ریت بنے گا، پتھر بنے گا، وہ مٹی بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ذاتی میں سے ہے۔ پانی کے اندر کون سی صفت ہے؟ وہ رطوبت ہے، گیلا کرنا ہے۔ اگر کوئی پانی ہو اور گیلا نہ کرے تو پھر وہ پانی نہیں ہے۔ آگ کی خصوصیت کیونکہ یہ اوصاف ذاتیوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے لالک مسئلہ ہے، اس کے لیے نمرود کو خدا نے جنت بنا دیا تھا، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آنا۔ نمک کی نمکینی ہو، چینی کی مٹھاس ہو، یہ سارے چیزیں اللہ سے آپ علم الہی کو نکال دے، اللہ سے آپ حی کو نکال دے، اللہ سے سمیع و بصیر ہونے کو نکال دے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ان اوصاف کو بولتے ہیں اوصاف ذاتیہ۔ کچھ اوصاف غیر ذاتی بھی ہے۔ تو لہٰذا سید محمد نورباز کا یہ عقیدہ ہے۔ بہرحال اس طرح کے اختلافات بہت سارے ہیں علم کلام میں، تو لہٰذا ان جزئی اختلافات کو قطع نظر ان اختلافات میں آپ چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ جو مشترک ہے خدا ایک ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا رازق ہے، خدا معبود ہے۔
اور کل قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی. اب انہیں پہ اعتقاد رکھیں جو کلیات الہی ہے، خدا کے خیر و شر ہونے کے، خدا کے بارے میں جبر کے قائل ہے فلان فلان، یہ سارے آپ چھوڑ دیں. تو لہٰذا ان اختلاف کو پس پوش رکھ کے جو آپ مشترک ہیں جو عوام امت مسلمہ میں، اس کو لے کر آپ اتحاد کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے. تو لہٰذا چونکہ اللہ کے ذات میں تمام مسلمان قائل ہیں، اس میں کوئی ایک بھی اختلاف نہیں رکھتا. دوسرا نبی کی ذات ہے، پیغمبر کے ساتھ، جس پہ تمام امت مسلمہ، تمام فرقے پیغمبر کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین مانتے ہیں. پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، اور پیغمبر صاحب شریعت مانتے ہیں، اور پیغمبر کی شریعت آخری شریعت سمجھتے ہیں، اور یہی شریعت قیامت تک استمرار و ساری و جاری رہے گا. ان سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس لیے پھر وہ جزی جو اختلافات ہے، پیغمبر زندہ ہے یا پیغمبر مردہ ہے، پیغمبر قبر میں بھی زندہ ہے یا نہیں، پیغمبر دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ، بھائی ان سے قطع نظر ان کو آپ رکھ لے کنار پہ، اپنا عقیدہ آپ اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس کے بنا پہ آپ کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے. اس کے بنا آپ کسی کو ملحد و زندیق نہیں کہہ سکتا. ان کو آپ رکھ لے. جو اختلافات اگر ذات پیغمبر میں ہے، اتفاق ہے ہمارے اندر، اتحاد ہے، ان اتفاق اور اتحاد والے پہلو کو آپ لے لے، ان اوصاف کو آپ لے لے، ان عقیدوں کو لے لے جو سب مسلمان اس پہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے. پھر اسی عقیدے کے خلاف کوئی آواز اٹھائے یا کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس وقت تمام مسلمان متحد ہو جائے. آج ذات پیغمبر پہ سارے مسلمان اتفاق ہے، اتحاد ہے. تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کوئی اگر پیغمبر کی توہین کرے یا پیغمبر کی ختم نبوت کے انکار کر لے یا پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے اگر کوئی انکار کر لے تو تمام مومنین مسلمان جمع ہو کے ان مشرکوں کو، ان کافروں کو ان کے ساتھ برسرے بیکار. وہ تو ہم ہوتے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ اپنے درمیان میں دستوں کے ربان رہتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے مجالسوں میں بم دھماکے کر لیتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کسی کو کافر قرار دیتے ہیں، کسی کو ملحد، کسی کو زندیق. یار یہ تو صفت نہیں. یہ تو آپ کو نہ قرآن اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، نہ حدیث اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، نہ آپ کے بزرگان اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. لہذا امت مسلمہ کو چاہیے ذات پیغمبر کے بارے میں جو عقیدہ محکم ہے، مضبوط ہے، اور تمام مسلمان جس پہ ایمان رکھتا ہے. اور ہم میں نہ ہے سنور بخش عزیزان گرامی، ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیسے خدا پہ اعتقاد رکھنا ہے، انبیاء پہ اعتقاد رکھنا ہے. اصول اعتقادیہ کبھی پڑھ لیا کر لو، پیغمبر کے اوپر، انبیاء کے اوپر کیسے اعتقاد رکھنا ہے. وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لِأَنَّهُمْ وَسَائِطٌ بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ يَسْتَفِيضُونَ مِنَ الْحَقِّ وَيُفِيضُونَ عَلَى الْغَفَالِ فِي مُتَابَعَتِهِمْ نَيْلُ الدَّرَجَاتِ وَفِي مُخَالِفَتِهِمْ وَيْلُ الدَّرَكَاتِ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام انبیاء کے بارے میں صرف رکھنا ہے انبیاء کے اوپر. وَيَجِبُ آپ کے اوپر، اے امت مسلمہ، اے سید محمد نور بخش کے پیروکاروں، آپ کے اوپر واجب ہے ان تعتقد ان الانبیاء، آپ انبیاء کے اوپر عقیدہ رکھیں. کیسے، کس طرح عقیدہ رکھو؟ لِأَنَّهُمْ وَسَائِطٌ بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ،
آپ اس چیز پہ عقیدہ رکھو کہ انبیاء مرسلین علیہم السلام خدا اور عبد کے درمیان یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ ملت نور بخشیہ کی بنیادی عقیدہ ہی وسیلہ ہے۔ آج اگر منکر وسیلہ بن جاتے تو اپنا مرضی۔ اللہ کے نظر میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی وسیلے کے طور پر، وسیلے کے بغیر آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے مانگو۔ کیسے مانگوں، کس طرح مانگنا ہے؟ یہ سارے تو آپ کو پیغمبر بتائے گا، یہ سارے انبیاء بتائے گا، ائمہ بتائے گا آپ کو، تو یہ واسطہ نہیں ہوا، وسیلہ نہیں ہوا۔ اسی چیز کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام واسطہ ہے، جن کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اوپر تو قرآن نازل نہیں ہوئی، آپ کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں وسیلہ کو نہیں مانتا؟ سید محمد نور بخش فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَسَائِلٌ بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ۔ انبیاء علیہ السلام اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ کیا کرتا ہے اس وسیلے کے ذریعے سے؟ یستفیضون من الحق ویفیضون علی الخلق، یہ اللہ سے کسب فیض حاصل کر لیتا ہے۔ انبیاء رسول یہ اللہ سے لیتا ہے، فیض الہی حاصل کر لیتا ہے۔ وَيُفِيضُونَ عَلَى الْخَلْقِ، اور اسی فیض الہی کو وہ اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ اور میرے لیے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کے ذریعے سے آپ پہنچے گا، ائمہ کے ذریعے سے آپ پہنچے گا، کہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ تک جانا ہے۔ ان کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کیسے کرنا ہے، ریاضت کیسے کرنا ہے، مانگنا کیسے ہے، دعا کیسے کرنا ہے، مناجات کیسے کرنا ہے۔ یہ سارے تو انہوں نے سکھایا ہے ہمیں، انہی کی تعلیمات کی بدولت آج آپ اور میں جی رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے۔ تو یہ سارے واسطہ ہی ہے، وسیلہ ہی ہے۔ تو آپ نے انبیاء کے اوپر اس طرح عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ اللہ سے کسب فیض حاصل کرتا ہے اور اپنے امت تک وہ فیض الہی پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا فی متابعتہم نیل الدرجات، سید محمد نور بخش کا کلام ہے۔ کیا سید فرماتا ہے؟ انہی انبیاء کی اتباع کرنے میں، انہی کی پیروی میں آپ کے لیے درجات حاصل ہوگا، مقام و مرتبہ ملنا ہے، آپ کے لیے کوئی عہدہ ملنا ہے، اللہ کی طرف اگر کوئی منزل آپ کو ملنا ہے تو انہی کی اتباع میں ملے گا، انہی کی پیروی میں ملے گا۔ انہی سے روگردانی کر کے، انبیاء سے دور ہو کے، ائمہ سے دور ہو کے، معصومین سے دور ہو کے آپ کے لیے کوئی مقام حاصل نہیں ہے دین اسلام میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں انبیاء سے دور ہوتا ہوں، معصومین سے دور ہوتا ہوں، امام سے دور ہوتا ہوں، مجھے مقام ملے گا، نہیں ملے گا آپ کو۔ فی مطابعتہم، شاہ سے نے فرمایا انہی کی اتباع کرنے میں آپ کے لیے مقام ملے گا، آپ کو عہدہ ملے گا، آپ کو منصب ملے گا۔ وفی مخالفتہم ویل الدرکات، اور انہی کی مخالفت میں، ان سے اگر کوئی مخالفت کرے، انبیاء سے اختلاف کرے، خود شاہ سید فرماتے ہیں اس کے لیے درجہ ملنا تو دور کے بعد، فی مخالفتہم ویل الدرکات، جہنم کے گاڑے اس کے لیے تیار ہیں، درجہ نہیں ہے اس کے لیے، اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہے اس کے لیے، جہنم کے گاڑے تیار ہے، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، مقام نہیں ملے گا۔ دنیا میں جتنا بھی وہ عبادتیں کرے، جتنا بھی وہ علم پڑھے، اگر انبیاء سے روگردانی کرے، انبیاء کی سیرت سے وہ الگ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ نہیں تو آج شمر کے گروہ میں بھی ہزاروں مفتی بھی تھے، حفاظ قرآن بھی تھے، قاری بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ آج آپ ان کے اوپر لعنت کیوں بیچتے ہو؟ وہ قاری ہے، وہ قرآن کے حافظ ہے، وہ مفتی دین ہے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا آج قتل حسین کے لیے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی
اور ائمہ معصومین سے اختلاف کیا ہے، اور اسی اختلاف کے نتیجے میں پھر وہی مخالفتہم ویل الترکات ہے، انہی اختلافات کی وجہ سے انہیں گاڑے میں پھینکا جائے گا۔ لہٰذا آپ اور میرے لیے جیسے بھی عبادت کرنی ہو، ریاضت کرنی ہے، دعا کرنا ہے، تو انبیاء کی سیرت کے مطابق کرنا ہوگا۔ معصومین علیہ السلام اور جو انبیاء علیہ السلام نے اور خصوصاً محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے، ان کی اتباع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد خیر ٹائم زیادہ ہو، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ خود پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے اپنے آخری عمر میں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد حتی یرد علی الحوض۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم میرے بعد، میں تمہارے لیے میرے اپنے بعد دو قیمتی، دو گران بہا، دو مضبوط چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص، میری امت کا کوئی بھی فرد اگر ان دونوں سے تمسک اختیار کرے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حتی یرد علی الحوض، اور یہ حوض کوثر پہ کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کے سامنے پہنچ جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ان دونوں سے تمسک اختیار کریں، ان دونوں سے متمسک ہو جائے، قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ۔ آپ جب ان سے تمسک ہوگا تو پھر اختلافات ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ دنیا میں نہیں، قیامت میں بھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لو اجتمعت الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر میری امت سب کے سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، اسی پہ اگر اتفاق کر لیتے تو خدا جہنم کو ہی خلق نہ کر لیتا۔ اگر آج جہنم خلق کیا ہے تو دشمنان علی کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ حق کی پہ تلاش کر لیں تو آئے علی کے در پہ، العلی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار علی۔ پیغمبر فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پروردگارا حق کو اس طرف پھرا دے جس طرف علی ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ علی کو حق کی طرف، نہ، حق مجسمہ حق علی ہے، ذات علی مجسمہ حق ہے، جو بھی علی کے در پہ آئے گا وہ حق سے متمسک ہوتا جائے گا، اور جو بھی علی سے دور ہوتا جائے گا حق سے دور ہوتا جائے گا۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ وہ اتفاق ہونا ہے، اتحاد کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے تمسک رہ لیں، ان دونوں چیزوں کے ساتھ متمسک ہو جائیں۔ اور خصوصاً ملت نور بخشیہ، ہم سید محمد نور بخش کے پیروکار ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں، الحمدللہ ہم اتفاق ہے، ہم اتحاد ہے، کیونکہ ہم سب کا فقہ ایک ہے، ہم سب کا کلام ایک ہے، ہم سب کا عقیدہ ایک ہے، اور ہم سب کے عملیات ایک ہیں۔ لیکن جزوی اختلافات علماء کی نظر الگ ہے، ان نظر کو آپ احترام کے نگاہ سے دیکھیں، ہر علماء کا اپنا نظر ہے، اس نظر کو اپنے آگے پہ قائم رکھیں، ان کی بنا پہ ان معمولی اختلافات کی وجہ سے پورا مسلک بدنام نہ کریں، پورا مذہب بدنام نہ کر دیں۔
آج پتہ بھی نہیں ہے کسی نے کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ سنگت تک جا کے اس کے خلاف فتوے دے کے نور بخشیت کی توہین کر رہے ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ اپنے ہی عالم کے دستے گریبان ہو کے اپنے ہی عالم کے خلاف آپ کفر و زندگی کے فتوے دیتے ہو، پھر اتفاق کیسے ہوگا؟ آپ کے لیے چاہیے اگر اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، تو پہلے ان چیزوں کو دور کر دیں۔ آپ کفر و زندگی سے نکل جائیں، کفر و زندگی کے فتوے ختم کر دیں۔ ہر ممبر سے آج بھی فتوے آ رہا ہے، آج بھی کفر و زندگی کے نعرے بلند کر رہا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے بزرگان ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ اتفاق میں رہنا ہے، اتحاد میں رہنا ہے، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں بھی بولنا آتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کیا بولنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، لیکن ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک ہو، لیکن ان بد زبانوں سے بھی کہہ دینا کہ منبر رسول کو نجس نہ قرار دے، محراب رسول ناپاک نہ کر دے۔ آج امت نوربخشیہ کے لیے اگر متحد ہونا ہے، وہ ہے سلسلۃ الذہب، جو تمام مذاہب میں ہمارے لیے جو خاص امتیاز ہے، ہمارے لیے جو خاص خصوصیت کے حامل ہے، وہ ہمارے سلسلے کے پیران طریقت ہے، جو یدن بیدن اجازت یافتہ ہے ہمارے لیے۔ اور اس وقت موجودہ پیر طریقت شاہ سید حضرت سید محمد شاہ نورانی کے اوپر ہمارے انہی نوربخشی تمام علماء نے کہا کہ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا رہنما ہے۔ آیا آپ مسلمان ہیں تو اسی پہ قائم رہے، بس آپ وعدہ خلاف نہ کریں۔ ہر سورہ میں آپ نے کہا کہ یہ ہمارا پیر ہے، آج اس پیر کے خلاف آپ کورٹ کچہری میں درخواست دیتے ہو۔ لہٰذا اگر متحد ہونے، کیونکہ یقینی بات ہے، مسلم ہے، کسی گھر میں اگر باپ مر جائے، باپ کے حکم جاری نہ ہو تو اس گھر میں اختلاف ہونا ہی ہونا ہے۔ آج نوربخشیوں میں یہ چھوٹے سے اختلاف جو ہے وہ انہی کی بنا پہ ہے۔ اگر ہم سب سید محمد نوربخش کو سید محمد نوربخش کو اگر مان لے سید محمد شاہ نورانی کو، تو پھر یہ اختلاف کہاں سے ہوگا؟ ان سے لیتے فتوے، ان سے لیتے آپ حکم، ان سے کہنا مان لیتے۔ مصیبت یہ ہے آج ہمارے عوام کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارا رہبر، ہمارا پیر، ہمارا مرشد ہمارے کہنا مانے۔ بھائی انجمن کے کہنا ماننا چاہیے، عوام کے کہنا ماننا چاہیے، پریس والوں کے کہنا ماننا چاہیے، تنظیم والوں کے کہنا ماننا چاہیے، ان کے مطابق چلو بزرگوں کے لیے۔ یار یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس کو آپ نے اپنا رہبر قائم کیا ہے، اس کو اپنا پیر تسلیم کیا، لہٰذا اس کے حکم جاری ہوگا آپ کے اوپر بھی، آپ کے فرد کے اوپر بھی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی آج جو ہمارے بزرگان نے جو ہمیں دکھایا ہے، قبل والے پیران طریقت نے نشاندہی کیا، اجازت دیا ہے، اسی پیر کے اوپر آج نوربخشی امت کے لیے اتفاق ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اتفاق و اتحاد ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارا نوربخشیت کامیاب ہوگا، نہیں تو آج اسی بٹوارے میں اور بھی بڑھتا جائے گا، کام نہیں ہوگا۔ اور ہم ان جزئی اختلافات کو چھوڑ کے جو ہمارا کتاب الاعتقادیہ ہے، ہمارا فقہ الاحوال ہے، اسی کو باقی رکھے۔ یار دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہے، وہ تو آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں، آپ کے پیر کاٹ رہے ہیں، آپ کے بازو کاٹ رہے ہیں، اور آپ اپنے دست گربان ہوئے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، ان اختلافات کو، ان کو رکھیں اور ہمارے دین کی محافظت کریں۔ ہمارے دین کی بہت سارے کام کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دین میں، ہمارے فقہ ہے، اسی فقہ کی شرح کی ضرورت ہے، انہی فتووں کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہمارے لیے ایک فقہ کا شرح نہیں آیا، ایک اصول اعتقادیہ کی ہمارے پاس شرح نہیں ہے، ایک قرآن کی جس پہ تمام مسلمانوں نے تفسیر لکھا، ابھی تک ہمارے پاس ایک تفسیر بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے کام کرو، خدا کے لیے، اپنے مسلک کو آگے لاؤ، اپنے مذہب کو آگے لاؤ، خواہ مہادس گربان ہو کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگے رہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی جو بنیادی تعلیمات ہے، کتاب الاعتقادیہ اور اصول اعتقادیہ اور فقہ الاحوال،
انہی پہ ہمیں مستحکم ہو کے اتفاق ہو کے انہی کے مطابق آپ عمل کر لیں تو اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ ایک رہبر کے کہنا مانے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی اختلافات ہوئے نا، اسی رہبر کی نہ ماننے کی وجہ سے ہوا، اسی رہبر کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر نے خود اپنے حیات میں دکھایا تھا، میرے بعد علی تم لوگوں کا مولا ہے، میرے بعد میرے جانشین علی ہے۔ لیکن کیا کیا امت نے؟ اسی پیغمبر کی جانے کے بعد اسی کے غسل و کفن تک بھی دیے بغیر جا کے صحیفے میں کسی اور کو خلیفہ بنا دیا۔ پیغمبر نے ہزاروں حجاج کے سامنے جس کو ولی بنایا تھا، جس کو جانشین بنایا تھا، جس کو خلیفہ بنایا تھا، آپ اس کی انکار کیا، آپ نے اس کی مخالفت کی، اسی لیے امت محمدی تفرقہ شروع ہو گیا، وہاں سے تفرقہ ہوا۔ اس سے پہلے تو سب ایک ہی امت میں تھا نا، سب محمد کی امت میں سے، سب پیغمبر کو مانتے تھے، لیکن اسی پیغمبر کا نہیں ماننے کی وجہ سے آج یہ امت بھٹورے میں ہے۔ علی کو نہیں مانا، کسی اور کو مانا، پھر اسی کو اور کو نہیں مانا، بعد میں کسی اور کو تسلیم کر دیا، پھر اس کے مقابل میں کسی اور کو مانا، اس کا بھی گروہ رہا، اس کا بھی گروہ آ گیا، پھر اس کے مقابل میں اور چار امام آ گیا، ان چاروں کے چاروں آپ الگ امام مانتے ہو، ہر ایک کا فقیر فرقہ الگ ہو گیا، ہر ایک کا کلام الگ ہو گیا۔ یہ سارے فرقے جو وجود میں آئے نا، وہ رہبر کے نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ آج کر وہ بلا اگر وجود میں آئے تو اس کا بھی جو بنیاد ہے وہی صحیفہ ہے۔ اگر لوگ صحیفے میں نہ جاتے، لوگ غدیر کو مان لیتے، غدیر میں پیغمبر کے فرامین کو مان لیتے، تو شاید آج کربلا ہی وجود میں نہیں آتا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہم سب کو ایک ہی رہبر کے فرامین کو مانتے ہوئے اس دین کی خدمت کرنا ہے، اس دین کے راہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ اور کربلا اگر کامیاب ہوا ہے، مشن حسینی اگر کامیاب ہوا ہے، تو اس کا مین مقصد یہی ہے، ہر جانثار نے، ہر انصار نے، ہر اصحاب نے حسین کے حکم پہ لبیک لبیک لبیک۔ دری شب عاشور کے فائنس عزیزان گرامی، ابتدائی نکھوں سے، مدینی نکھوں سے، مکی کے نکھوں سے کربلا تک، محرم سے مثل کربلا رکھن حسین سے غلا دو بزدن کو بینو نہر فرات ننگی مورتا ست پن پا حسین سے خیموں سے غلا نا دشمن سے خیمون سپوک چفین دور کے چفین نہر فرات گنا تاریل جرشوس تاکہ شو کیوں ملا مشکل بنا یقنی سم بدوش سام غریل نشسکن کیونس لیکن ساتویں محرم تھن منا حسین نا حسینی آل و انصار کو نکاح یا امت مصطفی دعوا بحن کنی سے، یا پیغمبر امت انذر خان کنے سے، یا قرآن حافظ و مفسر انذر خان کنے سے، حسین ایک شاہن و نفتام تیار بس حسین لچچت 7 محرم لچچت سن 7 8 یشقنیس برگلس 9 محرم شام کو تھن منا شمر ابن ذل جوشن نا عمر سادسی خیمگاہ آل رسول طرف دا حملہ کے امت کی کوشش بیس مظلوم کربلا خامس آل واسی عباس علمدار لکسال بیس فون عباس شخص سمری مقصد کو شمع سمر چاو من ما خیمگاہ آل رسول طرف دا یا مسن بیس عباس شخص کسال بیس لے سمر لے عمر سات کنتی مقصد کو چن ہندا چاو من آل رسول خیموں طرف دا خمس زرت عباس غیان غیر ارادو یویتی
آل رسولی کا حملہ بیتو دروسن ہندانا 18 منٹ اگر بیعت بینارے کدا دروسا بیعت بیوس تا اگر بیعت تیار مت بینارے ہندہ رہی کور نیا نڑ سے تھمو ہے تیار عباس کا سلم يسلي شمر كوش دك ماني مولانا فنكرت شخص مظلوم کربلا سلالا جفل الشسوانا ريشن مولا شمر مقصد کو ان ممتی کا حملہ دے دو کھوزر درو سمدان بے عد بزر مدنا رت حمولہ تیار سوزرم مظلوم کربلا خامس آل عباس سام صحت حسین سمت سوس حسین دے حسین کو کہ پیغمبر رسول کا کھرے پیغمبر سے مدینی شاہنا بازار سنے کا کھرے سنگوش سے کھر میں حسین دے حسین کو یا حسین برستت بگویو منا پیغمبر سے زلا طویل میں 72 مرتبہ حسین خاطر تصویر کے سر میں حسین دری سمت سو سے مظلوم سو سے حسین روزہ رسول سکر بگا مجبور سوس مکہ سکر بگا حسین مجبور سوس آخری بار حسین مظلوم کربلا یقین ود یرے دشمن کو نستا بتا میں ماں بیلا عصر عاشور مدنگا من شہید عباس لك سلبي وعباس شخص سمير لزر کہ حسین لدرین جگہ سنچک کو محلت میں آل رسول سام سے حد گئے مقصود سام سے حد مظلوم سو حسین لامت کے محلت سر مبوس مجبور سو شمیر تو کو ملعون کو دکھنے محلت سر حسین مبوس كسل يوسف شخص شمر لزر دري سامبو على مهلت منزل شام حسين حدد دري جل سامبو السنس چيكو على غم نسم ويدامه سني بچيكو قرآن تلاوت دري سني چيكو لحظان نسم مناجات عباس شخص ليش يمر حسين سيكا سلبي وسبني مولا وعباسي درين سنبو محلت من زرسل درين سنبو حسين آله رمنا وداب الدلو حسين تحت درين سنبو قرآن تلاوت بيا حسين تحت درين جل سنبو خدا نرسل رازو ليات مناجات بيالا شمیر سے عمر سات دڑ سے مشورہ دے عمر سات چنگی مادا محلت منت من مامے عمر سات درس دے شمیر شرمندگی شدوائی عام انسان چکی خواصا اگر دنگی انسان گوس اسے نامن لڑے سے ودا بزرے ادھگنا محلت زدنا دنگی انسان کو خدا عبادت بزرے مدانا محلت من زدنا ادانا من مرگوس بین لیکن جن تو آل رسول پیغمبر کو رسالے ہیں کولا محلت ممن مالا رچے بسنگینے یہ تو سے ممن نہ دل امت کو سے مدار رچا وزر دن گھوں سے ہونا سنجی خاصا محلت ممن دن دے لہذا دنیا سن کو محلت من سنجک کو محلت تھپس دنیا شب عاشور سن کوئی عزیزان گرامی دنیا سن کو حسین لمحلت خنس حسین سے چبیس شب عاشور لا تمام انصار و آباد کن اور یلمونگا ما کیوسن متسچی کا جامع بیس سمیتی مظلومیت مخصوم دنی ادالا مسائل زرب من غسطین وانا شوف بن سام سحدر یلبو مظلوم سو بن سو سام سحدر یلبو سمت سو بن سو
یا ہستیوں حکم بوڈر البادری یا ہستیوں ساتھ حق مجبور سوس یا ہستیوں حاکم ان با یا ہستیوں امام و رہبر و رہنما ان با قائد ان با لیکن درنگ امت کو یا ہستیوں شوین و دربے حسین سے انصار و آوان کو نسکت سرت خیمگاه جمع بیت خیمگاه گنچت حسین سے خیمگاه نبود کن لا تنجس حسین اطلا تاسنا حب لازنا اصحاب کن لخطاب بلچک سلیوس یلگی اصحاب بابا یلگی انصار بابا کندا سے مدینی نکیوں سے مکہ مکی کے نکیوں سے کربو بنا تک کندا سے واسا نرس سات من ست کندی خدا شکر درد کندا ندمت دکھر مدوابک اما درینا حسین دست میں بلنے کندا نازاد میں دے لگی اصحاب نازاد منسوشا سلشا مظلوم کربلا خامس آلے واسی کا صدر ہوئے لے گیا اصحاب نا انصار کون درنگ سان بوغا سے محبت دل ہے درنگ سان کو بیلا کربو بلائی میدان بگا عصر عاشور متنگا ما ارگو بو ناصر مبارک اللغزوں میں سے ارگو بو کربو بلائی کب بگا زندین سر مبارک بو کربو بلائی تکوبا کو بتا شاہ سیر سگری مظلوم کربلا لے گیا صاحب وفا دشمن صرف نہ حسین کھوے در بین نہ حسین کھوے پیاسائے بین کھولا نہ حسین تھپ نہ شوفین لہذا نہ تھت بمیت کنتی اولاد کن یتیم گو کنتی زنگن بیوانو ممیتت ہائے ہائے لیسز بناری جنی مولا یا لدزہت سراس و سنا انسان میوہ منظرے انسان زنگن میوہ منظرے انسان اولاد یتیم منظرے اما ازرائیل مولا حسین یا کربلا لفظ بانا رباب میرا ساسا رباب باسا حسن میں سکینہ سمرا یتیم سمرا مظلوم کربلا سے اطلا تاس ہونا مخلد منس خیر خیک بیس ساسو کی تاریخ خیک بیس تو ہوتے مولا سے ہم اطلا منانے دروں گا سے چھک جب نام سام مولا حسین سے اطلا سپر بنا انصار کو نینا حبیب ابن مظاہر داس دیکھا بنی حاشم بوینا عباس لاس جو فل بیس چستانا جنے مولا آقا حسین نیا یری دینا رے بے وفا دوش مل مولا دری یا مصیبتی نتون منا یاد مصیبتی شسکور ببینوس گرنا نیا مدی شکن بجائے بیتو مولا غیر گونی نستا برے ریادو اگر غیر گونی نو عذاب شخصونا حسین یری گن بگرے قربان مولا ابا عبداللہ الحسین
انصار و آوان کو دی جذبہ شہادت کو تھو منا. مظلوم کربلا سے خامس آل غا ہنگامہ خیمون نتاسنا مختصر بیت برداشت میں عزیزان گرامی خیمون گاما شخص اما سکینہ لکوس حسین صدرین دست بیعت بلن منا خیمگالنا میگا مار ربن شخص گوانو غدی بابا اسکرانو سکینہ نا دی خبر بکانا سکینہ سے زینب اولیاء لا کسل بیمت نینو چو زینبا غالا چی خبر چی گن درم حسین انصار و آوان گن گاما دری بابا سون زرفین زری انصار و آوان گاما سے بابا سمت سو سسکر شخص گاما شرنی اللہ یہ بابا تکی بازو زرک شخص انصار و آوان گن لزری یہ بابا لرحمہ مدد زری مولا ابا عبداللہ الحسین خیمگاہ آل حرم اینو شخص مختصر بیت گوشیز بیت دری سنسان چنچی تلزستان ایتا برداشت بیوس دری حسین اسی سنسان بس بسانن زینب اولیاء فریاد بن سنسان بس بن سکینہ معصومہ سکم سن ردن فریاد بن سنسان بس بسان بوین یہاں نغسا معمولی سنسان بس نارے یہاں نگی قسم قیامت میومن بلکی عبادت مظلوم کربلا خامس آل ابا آل حرم شدار شخصنا خیمگاہ شخص نوکا کسل میوس در شب قتل چوب تابیت فلان را دید زینب غم زده را شاہ شہیدان طلبید حسین شب عاشور جب نام سا بلبس کن گاما سکون سین اللہ تاج زرین فریاد بیکوانا حسین زینب اولیاء لشکر زرگوین کسل بیوید گفته خواهر غم زده یاور من یک زمان بنشین در برم خواهر من مظلوم کربلا سے شب عاشور زینب اولیاء لسکت زرس زینب اولیاء لسکت زر کیوسنا زینب اولیاء لکسل بیوس لے گفت بناری چنی شیما زینبا لے حسین لرخنا مدد جسبت شیما کچھ چک شخصی نری سجوگی سمبا یعنی نیمه شدالا کچھ شخصی لے شیما زینب اولیاء لسکت زرے مظلوم کربلا شدال کیوں سنا زینب لکسل بیوس آگاہ کہ اجل دستو گریبان منس ای شب آخر عمر من و یاران منس زینبا یا لگو زنسوم درنگ دی سنبو نا حسین سجوگی سنبوین حسین انصار گانی درنگ سجوگی سنبوین سیما درنا سیما یا بدکی سنبوین مظلوم کربلا کا سلبی وید آخر عمر منا و اول بیاری تو
شب قتل منو ایام گرفتاری تو زینبا یالم حسین سو درنگ جگ سنبو حسینی سجوگ سنبوین اور زینبا یعنی کا سنبانا سرا سنبی سنبوین شیما زینب حسین میلا کربلانا شہیدین یہ شیما میلا نہ یاسین واللہ یاللہ خلق اصغر شود اساطیر جفا جو سراب نگذاری که بر آرد زجگر بانگ رباب لشیم و زنبا بلاسر اشور زادرک با معصوم علی ازاری خلقون بگا دشمن دین باتنه خلقون بینا کلی بوانا بابانا رباب لتسلم بالهلال قلبا رباب لکر برسانی و بیسری دست عباس سے جوانم چوب یفتد استنا خواهرش را نگذاره که به مانده شویم شیم و زینبا بلا گیشوسی علم دار ابل فضل العباس کرب و بلالا نهر القمیگا یوم کنجدا سوزه علم نسخ سوزه شتکن زمنا لگی شیم و زینبا یا نکن سر زینب بدنه جمع بر دور خود و اطفال یتیمانم کننا گریه بر حال خود ای خواهرم نالانم کند شیم و زینبا یم سے بیلا کرب و بلالا حسین عباس اکبر قاسم حرنا حبیب ابن مظاہر گاما شہید گوانا شیم و زینبا غیدی معصوم بدرس گاما یتیم گاما یم سیون شغیب بینه چسبناری شنی مولا دریام سے زینب لذر یتیم کل خیالی عذر اما درشور دشمنوں سے خیمہ گاہن میں دامنے خیر یتیم کن گاما کروا بنا حضر کہ پست آسمانا بے بس درد گرفتاری شوانا سر برہنے بر سر کوچارو بازار شوما شیم و زینبا درنگ جم سان بوین بیلا حسین کرب و بلالا کھونا بمین و زمبین حسین سر مبارک بگم من نقصه حسین اربیگا شمر ابن زرگا شنبی سما تکلل شیمو میلا شام بودن منو ارگل با زینبا یعنی گو کنده خون گوزه یا کروالا ناسر یا یالر یالو
پروردگار عالم یری ذات و صفات نرسه نزغت یا الله پروردگار عالم یری اسماء و حسنا نرسه نزغت یا الله یری وحدانیتنا یری رحومیتنا یری علمیتنا یری حاکمیت حرم الله نزغت یا الله پروردگار عالم پروردگار عالم یری قادر مطلق حقنا حرم الله نزغت یا الله 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نبوت نرسے نزغت یا اللہ 313 رسول پر رسالت حرم اللہ نزغت یا اللہ پروردگارا شہداء اسلام علی الخصوص کرب و بلائے سر زمین پگا بے یارو مددگار سوں سے کم سے نردن چی شہید سوں فتی دے خجا کنی حرم اللہ نزغت یا اللہ پروردگارا اسیران اسلام خصوصاً اسرائے کربلائی غنا فریا اللہ نزغت یا اللہ یتیمان اسلام یتیمان کربلائی یتیمیل نزغت یا اللہ پروردگار عالم کرب و بلائی میدان کا اول فضل العباس سے گندے آخر بار میدانی نا زلجنائی کا مکھٹ پاسے کا غمست زرے نداہ بیانا مظلوم کربلا سیت ببینو لپو برنا بسپتی فریاد حرم اللہ نزغت یا اللہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار فغل اللہ نزغت یا اللہ پروردگار عالم اسرائے کربلا سے درنگ عصر عاشور شام غریبان موقع کا یتیم کن گاما میدان لشر سوسی آبدا سوسی وافا سوسی وا امام آزر شربنا زینب و کلثوم سے فریاد بن یتیم گاما جمع بیسبت بھی دے فریاد حرم اللہ نزغت یا اللہ علی اکبر جوانی لڑے سے نزغت یا اللہ علی اصغر باب الحوائج معصومی اللہ سے نزغت یا اللہ پروردگارا دے سخما مجالس و بینو شرکت بھی اس پہ تمام حاضرین مجلس کگا فون آنور سیمومی سنگونی نو گا قسمی نروتن و حاجات چیت نارے یا عالم و ما فی الصدور یا لم زنیت پروردگارا غلم زنمت تھونسی پینگی چرمن لا یتزربو پروردگار یا سین تو مجی بادشاہ پروردگار کو مسیگونی نو گا قسمی نروتن و حاجات چکرے یری مظلوم کربلائی مسائب بوسنا بیالا حسین کا یا حسین در فریاد بس شمت آمالا دوینو شرکت بست نارے پروردگار کو تمام نروتن و حاجاتن گا ما بمحل رہا چکیا اللہ پروردگارا غیس گنی نو یک بجک نور ایمان کو تازہ باید بھی اضافہ باید بھی علی توفیق سے زبس یا اللہ یک بجک میالا اہل بیت محبت کو اسکی گنی نو اضافہ باید بھی اہل بیت محبت کو اسکی گنی نو تھل باید بھی دشمن اہل بیت نڑے سے بغض و نفاق تھل باید بھی علی توفیق چکیا اللہ پروردگار عالم غید سخما مجالس کن منعقد بیالا شروع محرم جغلنا دینی تھونی پھیقو میں تمام ہر ایک اسی سسے طرف رن تعاون بجت پن یتنگاما قابل اجر و ثواب یتنگاما خدا مقام اجر شذر شک ابتدائی نہیں ہو سدرین تک دان سے خدمت بنیت اے جوان کن انا ککافونو انا انور سیمو انا رے سیکورٹی بن ینا رے صدقات تقسیم بن ینا نظر نجاش شذر بن ینا رے نظر نیاس بن ینا مرسی حضر ینا نو حضر ینا رے دیگر دعا زیارت بن ینا رے پروردگار دی تمام تعاون بھی ہنگامہ دیگر سوشل میڈیا ذریعہ دنیا تک پومت پیغام حسینی اگر تن چکن اننا دیگر عمالہ پروردگار عالم یہاں سے دارین انو کامیابی شد بس یا اللہ دنیا آخرت مسکین ہوں گے گا قسمی سین روتن گا حاجات جنہ بمال دے رہا ہوں بچک یا اللہ میں عمالہ پروردگار عالم میں جو سے تمام مرحومین چکتولا سوی آتر گلیت سوی آنور گلیت سوی ککار گلیت سوی فونور گلیت سوی اولاد ارگلیت سوی اپو اپیم ارگلیت پروردگار عالم دے گامی
تمام مرحومین چکتلا غریق رحمت غریق مغفرت شزرس یا اللہ میں تمام سنیتن کا عملہ مہنگا عملہ طول عمر بابرکت نصیب ہو چکے یا اللہ میں تمام بے روزگار کنلا بہترین روزگار نصیب ہو چکے یا اللہ پروردگار عالم میں کاروبار مالک کنی کاروبار کنی یہاں دن دگنی راج کنی ترقی شزرس یا اللہ حلال رزق شنانا یہاں سے مال و مال بچ چکے یا اللہ پروردگار مہنگا عملہ سسے اولاد کن لسا حلال رزق ترابینو تربیت من میں بھی حرام شنانا شون سے اپنی معلا توفیق شزرس یا اللہ پروردگار عالم شہداء کربلا حرم اللہ نزغت یا اللہ پروردگار عالم اسراء کربلا ہونا فریاد نزغت یا اللہ میں تمام بے اولاد کن گا ہمارا ماما موسیٰ دعا بسرست اولاد متزرے سول اولاد نرینا متزرے پروردگار دے تمام اولاد متکن کن لا اولاد نرینا متکن کن لا پروردگار یہاں سے اولاد صالح نرینا نصیب ہو چکے اللہ پروردگار عالم میں ہسپتال کنینو ایک میٹیوت بیماریت خود سے دعا بزرست میں نام کنینو بیماریت فرمائن سنسین اب من دخل نتحقاق خامت ہر جگہ لنا دعا بزرست پروردگار عالم دے تمام دعا بزرست تمام مریض و مریضہ کا ہمارا درنگ کرب و بلائے میدان بکا سید سجاد بیماری حرم اللہ نزغت یا اللہ حضرت صغرائی بیماری حرم اللہ نزغت یا اللہ کونا شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ یا نصیب ہو چکے یا اللہ پروردگارہ میں نگاہ سوچ گسی ٹیس انٹری من یود نارے من مت بھی ارادہ یود نارے حسن میں ممامو جوان کنی سی امو شیمونی سی باہر ممالگی نو انزرے ویزال ابلائی بین یود میں مشکلات ہوں دعا بزرست پروردگارہ دیگا ہمارا ہوں تمام مشکلات کن آسان سوں سے ٹیس انٹری گامین و کامیاب سوں سے ہوں نیک مقاصد کن یہاں سے پورا بچکے اللہ پروردگار عالم میں جوان کننا حضرت علی اکبری جوانی حرم اللہ نزغت یا اللہ علی اکبری جوانی نے مطابق زندگی بیتی علی اکبر نے چوپو دین اسلامی کا قربانی من متی شکن سکربت یہاں سے توفیق بچکے اللہ میں انگامالا حق مزن سو سے حقیقت بو مزن سو سے اہل بیت معرفت سو سے معصومین معرفت سو سے کتاب الہیوں معرفت سو سے پروردگار عالم دوں لچھس بیتی دوں کا عمل پیرا بیتی یہاں توفیق سے ذلس یا اللہ دنیا کے دکھی نبزو نائنہ ہر ایک کولا اہل بیت زندگی نے مطابق زندگی بندقی بیلا بروز محشر شفاعت زہرا و آل زہرا نصیب کرتے ہیں توفیق سے ذلس یا اللہ پروردگارہ میں آنور شیمون اللہ ابتدائی کنی ہو صدری تک دی آنور شیمونی ہر وقت کردار یتن کون سے قربانی میں نمتن پروردگارہ درین زینب اولیانا ام کلثوم حرم اللہ رسل نزغت یا اللہ پروردگار میں آنور شیمونی سانسین کنینو گا قسمین روتن گا حجات ینا یہاں سے بمہر رہا مچک یا اللہ پروردگار میں آنور شیمون اللہ حیا نڑے سے زندگی بیتی باردی احترام بیتی درین زینب اولیائی باردان چکو با پاردا گئی زینبی سیرت بگا نقش قدم بگا دھرل بیتی میں آنور شیمون اللہ توفیق نصیب بچکی اللہ پروردگار دنیا کا زینب و ام کلثوم سیرت نے مطابق دھرلے بیلا قیامت جغلا زہرانا آل زہرائی شفاعت کو میں آنور شیمون اللہ نصیب بچکی توفیق سے ذلس یا اللہ میں آنور شیمون اللہ سسے اولاد کن لسام اہل بیت معرفت ذریعہ تربیت من متی توفیق بچکی اللہ پروردگار دت سخما بیت اللہ خلا ابتدائی کے نہیں سے درین تھونی تقو گا سوسی گا قسمی مالی قولی فیلی تعاون بسنارے پروردگار دے گا ہمارے یہاں سے دارین کامیابی شد بسیا اللہ دلا تعاون بسے خدمت بسے دی مساجد بو دی عظیم خانقاہ پو تعمیر بسے دی دنیا بھی گنے سور گل ستنارے کونا غریق رحمت غریق مغفرت شد بسیا اللہ درنگ دی سخما مجالس کنی حرم اللہ نزغت یا اللہ کونا محمد و آل محمد جواری و جگہ شد بسیا اللہ میں سورا اگر جو بھی خدمت بیایت پہتی اگر نیت گھرے یود نارے کون نیت کن عملی صورتی نو کیوں سے جت سخما بیت اللہ کو بھی تعمیر بیتی دیو خدمت بیتی ہمارا توفیق نصیب بچکی اللہ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عزيزكم درين شب وإن شب عاشور مظلوم کربلا زینبنا ام کلثومنا ربابنا آل حرم عمالا دی وصیت کن بیس دی نصیحت کن بیس زالا حسین شخص خیمو ہنو طالا کہ انصار کنی حالت کن چینا انصار کنی نظریو چینا انصار کنی سچی بیان آوان کنی سچی بیان بنی حاشم پہنچی بیان حسین شخص تنارے خیمگاہ حبیبی نتونس حبیب ابن مظاہر خیمونا یمورتون منا حسینی سنچے وقت ساتھین پا حبیب فرو وقت یمبو کورکان غدا سنگاتی سنچے وقت ساتھی تو من عادت سام سے خوش ہوئے حسین سنچے وقت یمبو کور بھی حلچے سان کوربا اتت دے حبیب ابن مظاہر کو انپا وندے خط تاں سے کوفی نسکت ذریعے انپا حبیبی خیمونا یمورتون تانا چی تو مچو حبیبی سرگوے کا اسلحہ تاں ستسو جنگی لباس بگن ستسو حبیبی غلام بسی حبیب لا جہل بچو شسپنا ریجن آقا درینا جغما کھیکسو مولا یہاں سے یریس مغرولا خزاف تعفمت وفاداری لتس قربانی لتس اعصار پلتس نیا عزیز کن حبیب لا غلام بسی زیرت شسپنا ریجن مولا یاما کھیکسوس یہاں سے یریس مغرون لدارو رم دا فمت خزاب دا فمت من یہاں سے ہر وقت خزاب دا منتا حبیبی سے کسلمیوس لینگی غلام نا حبیبی سے دری مظلوم کرغلا خامس آلے و دنبینو بھوپانا سمت گھانا نا حبیب سمغرلا رمدا سنا مگاوا نا حبیب بلاسر شو نا دیس مغرا سبیہی کھلگا نیس مغرلا خزاب دامن ابو جو مصطفی خدمت لگا خزاب برشو حبیب دی جان ساری و جذبہ سار پتون حسین دعا بیس حسین شخص زہیر ابن قینی خیمونی مورتونس زہیر ابن قینی سان ہسکے قربانی من میں تیاری بنیت اور دکا گفا انصار گاما خیمگاہ چگینو جمع سونسی کنفا دے وخلا انصار کو نینا دکا بنی حاشم بگاما جمع سونسی انصار کو نینا حبیب ابن مظاہر اللہ سنا گاما وسیعت بتسو ہیالے انصار کو غدن گاما مزین سوسر بیل کرب و بلالا گاما شہید گوئنما دشمن حسین کھاوے پیاسا اتبنما دشمن سے حسین کھاوے نولا پتا منما لہذا بیلا غدن گاما سے بنی حاشم پمپ سے دن بو بینو غدن غتی شکن حسین کا قربانی میں اس مننا بیلا امت ستانا دانے قیام اللہ بجو محمد شدانا غدا چی گرگے کے اگر پیغمبر تسنا لے حبیب لے زہیر لے اور کنتا دکھ سے نیسو سے کربلا نتاسا زر زر نارے غدا لکھل بین بیلا بنی حاشم بمت دن بمنو غدا قربان بین دیکھا بنی حاشم بنی سے حضرت عباس سے بنی حاشم بن لسکت زرس جمالیس بنی حاشم بن عباس سے کا سلمیوس یلے بنی حاشم پہ غیرت نگاہ سے تربی جوان کن سرمون سن سے غدن عمل مزن سوست بیلا مولا حسین کربو بلا لازم دلو انصار کو نسی کندان سے زرم کہ بیلا کو پا کندان قربانی من منظرے
لیکن انصار كلنا قرباني من مشق قبامة قرباني من نار دشمن سيزين يلي بني هاشم كن دا دكسنا دي انصار كما قبارا وخد تاسر سره لہذا متن قبا قرباني من دي صار بويت پا دي جذبا بويت پا مظلوم کربلا خیمگاه گامین خرس ارگلمو گامی خیمین سن خرس عباس سن خرس علی اکبر سن بو بهرایس عباس نکبر حسین زینب اولیاء خیمگاه صدارت ہنس زینب بیمار کربلا حضرت سید سجاد تیمداری بنیت سجاد لتا شو بنیت سجاد نتبایت با سجاد لا پتیردن مت بن با زینب اولیاء سے سجاد لتا شو بن شخصیت با زینب لکوس یلی مولا حسین سے میلا کربو بلالا شہید گنزرے تو سے انصار و آوان گاما جمع بسکیو سے گاما لوسیت بسلو اور انصار و آوان گاما بیلا قربانی گولا تیار وننا زینب ننگی مورتون منا زینب نا سید سجاد فریاد بنتشک مظلوم کربلا خامس آل عباسی کا سلوی مت شیمو زینبا گر ببینی شمر دون برد سر مرا از قفا یا تنم اوریان بند اندر میان قتلگا شیمو زینبا یا لطونو گو بیلا کربو بلالا شمر لہلانا والا زابون سے حسین سر مبارک بوڑی اللہ نقلم بے دھونا یا حسین کربو بلالا رگیا دلی باکو سب کو سے حسین بے پردہ سے دھونا نشیمو کسل بیوت اگر دی حالت بھی دھونا صبر کرو اندر مصائب از مشکلات دم مزنا دفتر کونو مکان زیدم زنن برہم مزنا سیس بناری جنیشی مزنما میلا کروا بنانا شہدہ گامشی سے شہید سو سے اریان محمد سا شہید سو سے دھونا دی مشکلات گامینو شیمو زینبا یا میں سیدھی اپا بینے یا میں صبر بینے دیگنا آجانا مشکلات ہو ملنے کی شیمو من جدا از تو نباشم جان خواهر در سفر راه شام و گوبا دارم جانب هر دم نظر شیمو زینبا یا لفظ می دک دک بیلا کربلالا یری میمو شانا میمو شهید گوانا شیمو زینب یاسکره کربلالا دک بن سبن نمسوم شیمو یار یا اللہ یری میمو سر مبارک با نزیانا بیوسه نزیگانا نشیمو یا لفظ شبه نزیگا تلاوت و نشیمو یار یا اللہ نتشریف شبه شیمو سکینہ برابر تو تی سکینی شدالا سوسنا حسین سکینہ والا سونے موجو سکینہ جو پڑے سے میلا نیا یتیم بلن نشینہ موجو سکینہ اما یعنی ننے جو سے نبی نگم باشا سے یا سے نبی کسا بایتا بیوانا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الظلم